اسم اعظم اللہ کے 99 ناموں میں سے وہ خوبصورت ترین جو آپ کی زندگی بدل دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رمضان مبارک سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ہی پلیز کوشش کریں کہ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو میں باتیں بتاتی ہوں، میں بہت اس پہ ریسرچ کرتی ہوں، یقین مانے میں 2 دن سے ٹاپکس ڈھونڈتی رہتی ہوں اور وہ چیزیں ڈھونڈتی ہوں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور آپ کے لیے آسانیاں زندگی میں کر سکتی ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، اور قرآن پاک میں یہ بھی بہت تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرتے وقت ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس روح کے وجہ سے ہمارے اندر، انسانوں کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور شیطان ابلیس کے ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی خرابیاں بھی ہیں۔ نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ہمیشہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ کیا غلط ہے کیا نہیں ہے، یہ ہمیں قدرت بتاتی ہے۔ کچھ قدرت کے کرشمات ہوتے ہیں۔ سب کو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پہلی دفعہ شاید وہ چھپ کے کوئی چیز، ٹافی یا کوئی چاکلیٹ یا کوئی فروٹ یا کوئی کھانے کی چیز منہ میں ڈالتا ہے، تو ماں اس کو روکتی ہے اور وہیں سے بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ ابتدا آپ کی تعلیم کی آپ کی ماں کی گود سے ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اپنے بچوں کو غلط چیزوں کی تربیت دیتی ہو۔ تربیت کا لفظ تو پھر آ ہی نہیں سکتا، غلط ڈائریکشن میں ڈالتی ہو، یعنی انہیں کہتی ہو کہ آپ چوری کریں، آپ نشہ کریں، آپ جوا کھیلیں، آپ زنا کریں، آپ چوری کریں، آپ جھوٹ بولیں۔ چوری اور جھوٹ یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں تو یقین مانیں کہ ہم 75% بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ ذکر ہے اسم اعظم کا، وہ بہت سے ہیں، لیکن چند ایسے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ میرے اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے، آزمایا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو آج یہ گفٹ میں دینا چاہتی ہوں۔ وہ اسم اعظم ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ میں عصر کے بعد ایک پوری تسبیح پڑھتی ہوں، 100 دانے اول و آخر، 11 یا 7 دفعہ درود ابراہیمی کے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پورا پڑھتی ہوں۔ آپ یا حی یا قیوم پڑھنا چاہیں تو بھی فائدہ مند ہے، آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی پڑھنا چاہیں، جس میں آگے آپ نے اللہ کی رحمت مانگی اپنے تمام کاموں میں، تو یقین مانیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ آپ اپنی زندگی میں اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ کچھ تسبیحات ایسی ہیں جو آپ استغفار کی، یا حی یا قیوم کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، جو آپ روزانہ ہر نماز، دیکھیں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر ایک کے بعد ایک تسبیح کر لیں، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کے تمام رکے ہوئے کام، وہ کام جو آپ کو اتنے مشکل لگ رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے ان کے راستے کھولے گا، غیب سے مدد آتی ہے۔ میری تو زندگی کے واقعات اتنے عجیب و غریب ہیں، میرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی بے تحاشا رحمتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ یہ میرے اللہ کی پش کرنے کی وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، نہیں تو یہ چھپ کر تو میں 40 سال سے کام کر رہی تھی۔ یعنی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ عزت دینے والا اور نہ دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں، اپنی عقیدتیں صحیح رکھیں، اپنے قبلے صحیح رکھیں، یقین مانیں سب کام صرف اللہ کی ذات نے کرنے، کسی نے بھی نہیں۔ آپ جاتے ہیں پیروں کے پاس، ان کے پاس تسبیحاں لیتے ہیں، تعویذیں لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے اعمال نہیں ہیں، اگر اس کے پیچھے آپ کا اپنا اندر سے پختہ توکل اور یقین نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا اخلاق نہیں ہے اتنا اچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رحم دلی کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو آپ کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین مانیں الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے، میں اپنا فون خود اٹھاتی ہوں، میرا نمبر چل رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے ریڈنگ نہیں بھی لینی، مجھے فیس نہیں بھی دینی، تو بھی میں اگر آپ کی ہمدردی میں کچھ آپ کی مدد کر سکتی ہوں تو میں ضرور کرتی ہوں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر ایک سے فری میں چیزیں چاہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ کیا کریں کہ جس کی جو اجرت بنتی ہے وہ دے دیا کریں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی اگر آپ کے دروازے تک آتا ہے اور آپ سے کوئی آس لگا کر آتا ہے، تو آپ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس کی آس پوری کر دیں۔ اللہ آپ کے 100 کام آسانیاں کر دیتا ہے اس میں۔
تو یہ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ میں بہت سیریس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں کہ کوشش کریں اوروں کے لیے آسانیاں کریں تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات ہر ایک کے لیے کریٹ کرتے ہیں۔ لوگ سڑک پہ جاتے ہوئے چیزیں پھینک دیتے ہیں، کاغذ پھینک دیتے ہیں، کیلے کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، اور اس پہ لوگ گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، بچے گر جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ صفائی رکھیں، نصف ایمان ہے، اور اپنے ارد گرد کا ماحول کو بہتر بنائیں۔ بہت شکریہ۔